بالکل نہیں ہے، ریسرچ ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو پھر آپ کو فیس بک کیوں وہ آپ کے پاس آئے گا؟ وہ بنگلہ دیش جائے گا، وہ انڈیا کے اندر جائے گا. کیونکہ یہ ہمارا بنیادی ایشو آ رہا ہے. ہم جو بھی ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ بنیادی طور پہ یونیورسٹیز سے آتی ہے. یس یس یس. اب جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو پی ایچ ڈیز کے ہیں، ہماری کسی یونیورسٹی میں کوئی ریسرچ نہیں ہو رہا. نہ ایگریکلچر کو ریسرچ مل رہی ہے، نہ انڈسٹری کو مل رہی ہے. تو پاکستان میں یہ جو اسکلس کا کلچر ہے، یہ جو اب اسمارٹ اسکلس یا سوفسٹیکیٹڈ اسکلس ہیں، اس کا کلچر کیسے ڈیولپ؟ وائی شوڈ ایچ ویمن، ایچ گرل، ایچ بوائے، ایچ مین لرن؟ وہ کون سی اسکلز اب جو ہماری یوتھ ہے، جو میٹرک ہے یا ایف اے ہے، ان کو کون سی اسکلز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ سر 5 اسکلز میں ان کو ریکمینڈ کروں گا جو کہ وہ ایزیلی سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں ان کو پرابلم نہیں ہوتی. تو اسکل جو ہے سر، آج کل سمجھ لیں ایک آپ کے پاس ایک ویپن ہے، آپ کا ایک معاشی ویپن. تو اسکل کے بغیر تو اب تو آپ کسی بھی جگہ پر آپ کمپنی میں چلیں گے. فرسٹ فیز میں پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ کی ڈگری آپ کے سامنے پہلے رکھی جاتی تھی انٹرویو میں، کس یونیورسٹی سے پڑھ کے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کے سامنے صرف یہ رکھا جاتا ہے انٹرویو میں، ایک کویشچن کیا جاتا ہے کیا آتا ہے، اور یہ کر کے پرابلم سولو کر کے دکھا دو. اس کی بیس کے اوپر گوگل اور فیس بک نے بھی اپنے آپ کو اوور آل اوپن رکھا اور کہا کہ ہم پوری دنیا سے جو ہے وہ ہائر کرنے کے لیے ریڈی ہیں لوگ، صرف اسکل آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایکسکلوسیو ایک پروجیکٹ اسکلز میٹر مور دین ڈگریز، ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ 5 ملین پاکستانیوں کو یہ بتایا جائے، اس میں کمیونٹی لیڈرز ہیں، بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے اس میں سکلز ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کو روزگار چاہیے تو پھر سکلز سیکھیں. پوری دنیا میں ایجوکیشن کا ریولوشن ہے، سکلز کے اوپر وہ ایجوکیشن نظام ترتیب پائے ہیں. پھر وہ اب ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سکلز کی طرف بھی چلے گئے ہیں، جبکہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اور جو اسکل لیول ہے بہت نیچے. بنیادی طور پہ اویئرنیس کا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر آج ہم بات کریں. ہمارے ساتھ وہاب یونس صاحب ہیں، وہ اپنا ایک ادارہ PNY کے نام سے چلا رہے ہیں اور سکلز امپارٹ کرتے ہیں، بنیادی طور پہ ICT اور کمپیوٹر ریلیٹڈ سکلز. سر آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. سر وائی اسکلس؟ بیسکلی آپ نے ایک لائن بڑی پیاری بول دی کہ اسکل از مور دین امپورٹنٹ، ڈگری سے زیادہ بہتر ہے. تو اسکل جو ہے سر، آج کل سمجھ لیں ایک آپ کے پاس ایک ویپن ہے، آپ کا ایک معاشی ویپن ہے. تو اسکل کے بغیر تو اب تو آپ کسی بھی جگہ پر آپ کمپنی میں چلیں گے. فرسٹ فیز میں پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ آپ کی ڈگری آپ کے سامنے پہلے رکھی جاتی تھی انٹرویو میں، کس یونیورسٹی سے پڑھ کے. اب ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کے سامنے صرف یہ رکھا جاتا ہے انٹرویو میں، ایک کویشچن کیا جاتا ہے کیا آتا ہے، اور یہ کر کے پرابلم سولو کر کے دکھا دو. اس کی بیس کے اوپر گوگل اور فیس بک نے بھی اپنے آپ کو اوور آل اوپن رکھا اور کہا کہ ہم پوری دنیا سے جو ہے وہ ہائر کرنے کے لیے ریڈی ہیں لوگ، صرف اسکل آتی ہے. ICT میں بہت ساری ہائرنگ ایسی ہے، بچوں کے پاس ڈگریز نہیں ہیں، سکلز ہیں تو، یا یوتھ کے پاس تو دے آر بینگ پیڈ ہیویلی. یس ایگزیکٹلی. بٹ اس میں ایک چھوٹی سی ایک چیز پرابلم ہے. میرا ایک اپنا نقطۂ نظریہ ہے، جسے کہہ لیں کہ آپ ہر بندے کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہے نا ہمیشہ اپنے جو روٹس ہیں نا ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے کہ ڈگری سے امپورٹنٹ اسکل ضرور بن چکا ہوا ہے، لیکن ڈگری کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. اس کی وجہ ہی وہ ایک دروازہ آپ کے پاس ہمیشہ قائم رہے. ایک اسٹینڈرڈائزیشن ہے. آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر دیا ہوتا ہے کہ ہم بیچلر سے نیچے بندہ ہائر نہیں کریں گے، چاہے آپ جتنا اچھا بھی اسکل ورکر ہو، لیکن ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ اس کی گریجویشن بھی کمپلیٹ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے جب آپ کسی فنڈامنٹل چیزوں سے نیچے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو نقصان ہی ہوتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ آپ کم سے کم ایک متوازن ڈگری آپ لازمی حاصل کریں. مینز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کی ڈگری ہو وہ اسکلڈ بیس ہو، اور ڈگری کے بعد آپ کا جو اسکل لیول ہے وہ بہتر ہو. سر اگر ڈگری اسکل بیس نہ بھی ہو پھر بھی چلے گی، اگر آپ اس میں صرف اور صرف ایک اپنے ساتھ ٹیگ بھی لگا لیں نا اور اپنے آپ کو اس ڈومین کے اندر پالش کر لیں، تو میرے نہیں خیال سے آپ کو کوئی بھی کمپنی آپ کو منع کرے گی، کیونکہ آپ نے ڈگری کا دروازہ تو لے لیا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، ہاں یہ ضرور وائس ورسا ہوگا کہ ڈگری جتنی مرضی اچھی ہو، اسکل نہیں ہے آپ کو کوئی ہائر نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ کے پاس ڈگری کسی بھی ٹائپ کی ہو اور آپ کے پاس اسکل اچھی ہے تو آپ کو ہر بندہ ہائر کرے گا. اچھا، اب ہم اپنی ریسرچ کے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں.
اسکلس کو لے کے ہماری جو سوسائٹی ہے بنیادی طور پہ ایک ایگریکلچرل سوسائٹی ہے، اس میں کاشتکار اور غیر کاشتکار کی تقسیم صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اسکلس کے لے کے جو پاکستان میں اسکلس کے متعلقہ پیشے ہیں ان کی سوشل ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. تو بہت سے لوگ ابھی بھی لکڑی کا کام نہیں کرنا چاہتے. ابھی ہم ہارڈ سکلز کی یا کامن سکلز کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم سوفسٹیکیٹڈ سکلز کی طرف بھی جائیں گے. تو پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بیکم کارپینٹر، وہ مکینک نہیں بننا چاہتے، وہ دوسرا کام نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو ایک سوشل ٹیبو ہے اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ اچھا سر، اس میں جو دو چیزیں آپ نے ہارڈ اور سافٹ کی بات کی، ہمارے ملک میں نا سب سے بڑا پرابلم ہی یہی آ رہا ہے. نو ڈاؤٹ جو ہارڈ سکلز ہیں وہ بھی اپنے ٹائم کے لیے ایک بڑی ضروری ہے، لیکن اگر آپ اس وقت آپ نے دیکھیں ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے دنیا کی، آپ نے اپنے ملک کی ریکوائرمنٹ نہیں دیکھنی، آپ نے دنیا کی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے. 8 لاکھ کے قریب اس سال جو ہے وہ پاسپورٹ بنا ہے، اور لوگ بلکہ پاسپورٹ زیادہ بنا ہے، 8 لوگ فلائی کیے. آپ کو پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے نا آپ کو اب آئی بیس اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں، وہ ہم اس پہ آتے ہیں، جی ترتیب سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اب 25 کروڑ لوگ ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے ارسپیکٹو آف دیئر جینڈر، ایوری ون مسٹ ہیو اے اسکل. اگر آپ تھوڑا سا ہمارے گاؤں کو دیکھیں 300-400 سال پہلے، تو گاؤں میں ہر آدمی کے پاس اسکل تھی. وہ کلٹیویٹر تھا، کلٹیویشن اسکل تھی، وہ لکڑی کا کام جانتا تھا، وہ لوہے کا کام جانتا تھا، وہ دوسرا کام جانتا تھا، کمیونیکیشنز کے وہ کام جانتے تھے. خواتین بھی کام کرتی تھی، کھانا بنانا آتا تھا سر. پھر جب گورا آیا تو آبسیشن جاب کا، سارے اختیارات سرکاری ملازمین کو مل گئے، پٹواری زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، سپاہی والا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. وہ پورا ایک کلچرل چینج آیا. ابھی بھی 25 کروڑ کو اگر ہم نے سکلز دینی ہو تو ہم نے بنیادی سکلز تو دینی ہے نا. ابھی بھی زیادہ لوگ تو ادھر جائیں گے، ہم آتے ہیں ہمیں پڑھی لکھی یوتھ کے اوپر بھی. تو یہ سوشل ٹیبو توڑنا بھی تو ضروری ہے نا. جی بالکل ضروری ہے. اچھا اس میں توڑنا کس نے ہے، یہ بھی تو کوشچن ہے نا. آپ کا ٹک ٹاک کے اوپر آپ کا سارا جتنا بھی آپ دیہات کر رہے ہیں، سب سے زیادہ ٹک ٹاک تو ہوتا ہے رورل ایریاز میں یوز ہے. آپ جتنے بھی یہ سٹارز آپ ٹک ٹاک اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ساؤتھ پنجاب اور ساؤتھ کی سائڈ کے ہیں. لاہور سے تو شاید یا اربن ایریا سے تو بہت کم ہوں گے. تو کمیونیکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو چیز ان کو دکھائی جا رہی ہے وہ کچھ اور دکھائی جا رہی ہے اور ریالٹی کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹیبو جو ہے وہ ٹوٹ نہیں پا رہا. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ جو یوٹیوبرز یا کچھ اس طرح کا کانٹینٹ جو معاشرے کو انفلوئنس کر سکے، پھر وہ چیز اس کی طرف آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو چینج کرنے میں سب سے بڑا کردار بھی انٹرنیٹ کا ہی ہے. اگر ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر اس طرح کا کانٹینٹ، اچھا اویئرنیس اور اس طرح کا کانٹینٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ جس کے تھرو اگر آپ دیہات کی اکانومی، کیونکہ اکانومی کے ساتھ سکلز کا ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ دیہات کی بات کریں تو اس میں آپ کو ویٹرنری سکلز چاہیے، ایگریکلچر سکلز چاہیے، فارمنگ سکلز چاہیے، وہ بھی ہونی چاہیے. بڑھتے ہیں اربن یوتھ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ بنیادی طور پہ آئی ٹی بیس سکلز پہ کام کر رہے ہیں. زیادہ ہمارا فوکس اسی کے اوپر ہی ہوگا. آئی ٹی کا پوٹینشیل کتنا ہے سر؟ ابھی ایک پاکستان کی ایک پرائیویٹ ایسوسی ایشن ہے پاشا، اس کا ایک سٹیٹ آیا تھا پچھلے دنوں، جو آئی ٹی کو ہیڈ کرتی ہے. پرائیویٹ ایسوسی ایشن ہے جو گورنمنٹ اور انڈسٹری کے درمیان ایک برج کا کام کرتی ہے. اس کا ایک سروے تھا، 40,000 اس وقت جابس پاکستان کے اندر آئی سی ٹی سیکٹر کے اندر موجود ہے، جس میں سافٹ ویئر ڈیولپر کی جاب ہے، گرافک ڈیزائنر کی جاب ہے، ڈیٹا ایڈمنسٹریٹرز کی جاب، کلاؤڈ کے اور اے آئی کے لوگوں کی جاب ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس وقت ہر سال 40,000 سی ایس بیک گراؤنڈ کا بچہ جو ہے گریجویٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی جاب کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہوتا. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس اتنے بڑے گیپ میں وجہ کیا ہے؟ جیسے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آج آپ کو فیس بک پاکستان میں کیوں نہیں آتا؟ گورنمنٹ پالیسی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا گورنمنٹ پالیسی، وہ ایک پرائمری ضرور فیکٹر ضرور موجود ہے، لیکن وہ اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. مائکروسافٹ کیوں نہیں آتا؟ آپ کے پاس ٹویٹر کی جو ایکس ہے وہ کیوں نہیں آتا؟ آپ کے پاس آئی ٹی کی کمپنیز اپنے آفیسز کیوں نہیں بناتی؟ سر اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے مین پاور. اب جو میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا تھا، اب مین پاور جو آپ کا کیپٹل ہے، آپ کا جو ہیومن کیپٹل ہے، وہ اب آپ کا ٹوٹلی جو ہے آئی سی ٹی سیکٹر کے اندر گھوم رہا ہے. فیس بک کو اگر آج فیس بک کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے اندر اپنا ایک ریسرچ سینٹر کھولنا ہے اے آئی بیس، کیا آپ کے پاس ٹاپ کے 50 اے آئی ریسرچر موجود ہیں؟ بالکل نہیں ہے، ریسرچ ہے ہی نہیں پاکستان میں. تو پھر آپ کو فیس بک کیوں وہ آپ کے پاس آئے گا؟ وہ بنگلہ دیش جائے گا، وہ انڈیا کے اندر جائے گا. کیونکہ یہ ہمارا بنیادی ایشو آ رہا ہے. ہم جو بھی ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ بنیادی طور پہ یونیورسٹیز سے آتی ہے. اب جو ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو پی ایچ ڈیز کے ہیں، ہماری کسی یونیورسٹی میں کوئی ریسرچ نہیں ہو رہا. نہ ایگریکلچر کو ریسرچ مل رہی ہے، نہ انڈسٹری کو مل رہی ہے. ٹیکنالوجیکل ریسرچ تو بہت کم ہو رہی ہے. لیکن آئی سی ٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، آئی سی ٹی
خود ایک اینڈ نہیں ہے, ایک مین ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اب یہ وہ سکلز ہیں جس کی وجہ سے آپ جو بنیادی کام ہے وہ اچھے طریقے سے تیز کر سکتے ہیں, اسمارٹلی کر سکتے ہیں, چاہے وہ کمیونیکیشن کا ہے, وہ چاہے ریکارڈ مینجمنٹ ہے, چاہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہے, چاہے ڈیٹا مینجمنٹ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے. وہ یہ بنیادی طور پہ ایک ایسی اسکل ہے جو کہ روزگار تمام طرح کے, چاہے وہ ایگریکلچرل ہیں, چاہے وہ انڈسٹریل ہیں, چاہے وہ دوسرے ہیں, ان کو سپورٹ کرتی ہے. اف یو آر اے فارمر یو نیڈ آئی سی ٹی, اف یو آر اے کلٹیویٹر یو نیڈ آئی سی ٹی. اگر آپ ٹریڈر ہیں آپ کو آئی سی ٹی چاہیے, اگر آپ فیکٹری اونر ہیں آپ کو آئی سی ٹی چاہیے, آپ ریسرچر ہیں آپ کو آئی سی ٹی چاہیے, آپ ٹیچر ہیں, سروسز سیکٹر سے لے کے جس مرضی سیکٹر میں پروڈکشن تک آئی سی ٹی چاہیے. اور پھر آئی سی ٹی میں اب گیپ اتنا آ گیا, وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھی, اب تو اے آئی ہیز ریولیوشنائزڈ ایون آئی سی ٹی. تو وٹ وڈ یو سے, اب اگر آپ دیکھیں ہماری ایک ریسرچ تھی کہ 63% پاکستانی یوتھ جو ہے وہ باہر جانا چاہتی ہے. اب باہر وہی جائے گا جس کے پاس اسکل ہوگی, اور وہ اسکل ہوگی جو ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ہوگی. ظاہر ہے اب کیونکہ پہلے ڈفرینٹ اسکلس تھیں, لیکن اب آئی سی ٹی اسکلز ایک گلوبلائز اسکلز ہے. ایون اف یو ہیو ٹو گو ٹو سعودی عربیہ, یو ہیو ٹو گو ٹو گلف, نارتھ امریکہ, ساؤتھ ایسٹ ایشیا. میں اسی پہ آنے لگا تھا کہ اب ان لوگوں کو پلمبر نہیں چاہیے, ان کو ڈرائیور نہیں چاہیے, ان کو اے آئی بیسڈ اور کلاؤڈ کے اور ان کو ڈیجیٹل کے لوگ چاہیے, جو سافٹ ویئر ڈیولپر چاہیے, جو جہاں وہاں پر آ کے اب ان کی ان پوزیشنز کو کیپچر کر سکے اور ان کو سستا ریسورس, کیونکہ جو مشین جابز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے لیبررز تھے, لیبررز کی جگہ مشینز آئیں, مشین جابز بھی کم آ رہی ہیں کیونکہ اب سمارٹ اسے کیا کہتے ہیں اسکلز پہ چلی گئی ہیں. تو پاکستان میں یہ جو اسکلز کا کلچر ہے, یہ جو اب اسمارٹ اسکلز یا سوفسٹیکیٹڈ اسکلز ہیں, اس کا کلچر کیسے ڈیولپ؟ سر ویسے بنیادی طور پہ تو کافی حد تک لوگوں میں شعور آ چکا ہوا ہے. ہمارے یوتھ کو کم سے کم یہ پتہ چل چکا ہوا ہے. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ 50 سے 60% اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر لاسٹ ایئر کی نسبت داخلے نہیں ہوئے. 50-60% کی ریشو یونیورسٹیز کے اندر رہی ہے کہ داخلوں کی ڈکلائن پہ آیا ہے. اس لیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ میں نام نہیں لینا چاہتا, جو مختلف یونیورسٹیز ہیں وہ اسکل کا ورڈ یوز کر کے اب پیچھے اٹریکٹ کر رہی ہیں. ابھی بہت بڑی کیمپین ایک یونیورسٹی کی, بہت بڑے کیمپین ایک پورے پاکستان میں چلی, اور انہوں نے اسکل کا نام یوز کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری بیسکلی شعور آ چکا ہوا ہے, لوگوں کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ اسکل کے بغیر اب آپ آگے کام نہیں کر سکتے. اچھا اسکلز دیکھیں نا, اب کیونکہ ہماری اکانومی کے اوپر بہت ساری ریسرچز ہیں, اس میں ہم نے ایک ڈسٹرکٹ اکانومی کے اوپر بات کی کہ وی نیڈ ٹو ڈیولپ ڈسٹرکٹ اکانومی, جس کے لیے لوکل گورنمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نارووال میں ہیں تو نارووال میں آپ کو کون سی اسکلز چاہیے؟ ویٹرنری اسکلز چاہیے, ایگری اسکلز چاہیے, فارمنگ اسکلز چاہیے. اگر آپ فیصل آباد میں آپ کی اسکلز ڈفرینٹ ہوگی, اگر آپ چکوال میں آپ کی ڈفرینٹ ہوگی. مینس کہ یہ تو آپ کی ایک گراس روٹ ایگریکلچرل اور ایک انڈسٹری بیسڈ اسکلز ہے, لیکن اس کو جب آپ نے ویلیو ایڈ کرنی ہے, اسمارٹ کرنا ہے, وہ تو اسکلز آئی سی ٹی کی اور اے آئی کی جانی چاہیے. اچھا اس میں ہماری ریسرچ میں ایک چیز بھی آئی تھی کہ پاکستان میں جو اے آئی کے ٹیچرز ہیں یا سوفسٹیکیٹڈ اسکلز ہیں, آئی سی ٹی اسکلز ہیں, ٹیچرز اچھے نہیں ہیں. اچھا لیکن میں پہلے ایک لاسٹ کویشچن کا بھی آنسر دینا چاہوں گا, اس پہ ٹیچرز پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں جو آپ نے بات کی نا کہ سٹی ٹو سٹی چینج ہوگی, دیکھیں ہر بندہ تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں نہیں جانا چاہیے گا. اگر اس کا باپ کاشتکار ہے تو وہ اس کے اندر نہیں جائے گا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں, یہ دنیا کے اندر جو اسکل کا میٹر ہے نا, اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نارووال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس کی سراؤنڈنگ کی اسکل سیکھنی ہے, نہیں لازمی نہیں. سوری میرے بات کرنے کا مقصد تھا کہ ہم نے 25 کروڑ کو اگر اسکلز دینی ہے تو پروپورشنیٹ دیں گے نا, ایک اسکل تو سب کو نہیں دی جا سکتی. اس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں نا, ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے فری لانسنگ کا کانسیپٹ. جی جی, فری لانسنگ کے کانسیپٹ کے اندر لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ایک اسکل سیکھنی ہے, آپ 100 اسکل سیکھو, فائبر اب وقت پہ جاؤ اور وہاں پر وہ 100 کی 100 آپ اسکلس کو بیچنا شروع کر دو. دیکھیں وہ اس کے لیے تو کانسیپٹ تو آپ کو اس کے لیے وہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک اسکل سیکھیں. اچھا میں آپ کے دوسرے کویشچن پہ آتا ہوں کہ ہمارے پاس اچھے ٹرینر کیوں نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اچھے ٹرینرز کو پیدا کرنے کے لیے بھی, ڈیولپ کرنے کے لیے, اگر آپ فیلڈ میں ایک کی بات کریں تو آپ کو اچھے پہلے ڈیولپر چاہیے, آپ کو اچھے پہلے ڈیولپر چاہیے. اب میں آپ کو ایک اسکل بتاتا ہوں, پائتھن, اس کا نام لیتا ہوں پائتھن. 25 سے 30 سال پہلے یہ اسکل پوری دنیا کے اندر چھا گئی ہوئی تھی. اگر آپ آج پائتھن کے اندر بات کریں تو آپ کو پائتھن کے اندر آپ کو آج بھی اچھا ڈیولپر نہیں ملے گا.
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو اچھا سکل سیٹ والا بندہ ہے باہر چلا جس کو جاتا آ ہے. جاتی ہے وہ یا تو باہر چلا جاتا ہے یا وہ آگے سکھانا ہی نہیں چاہتا. اچھا یہ دو مین ریزن ہیں جس اچھا کی دو وجہ سے. چیزیں آپ نے بات کی. ایک بک ہے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ون مسٹ ڈائی ایمپٹی. وہ ایک کانسیپٹ ایک بک میں بھی ہے, بڑے عرصے سے آ رہا ہے کہ انسان کو مرنے سے پہلے جو بھی اس کا ایک انٹلیکچوئل وزڈم ہے, اسکلز ہیں, اس کو پاس آن کرنے چاہیے. جیسے ایک فنینشیل انہیریٹنس ہے, ایک انٹلیکچوئل انہیریٹنس ہے, اور اس کو مرنا خالی ذہن چاہیے. ہمارے سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ بہت بڑے لوگ بہت بڑے علم کے ساتھ اسکلز کے ساتھ لوگوں کو سکھائے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں. اسپرٹ تو یہ ایوری ون شوڈ بی ٹیچر. تو اگر آپ ایک بندے کے پاس اسکل ہے وہ 10 کو سکھائے گا, 10 100 سے آگے بڑھتی چلی جائیں گی. سر اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو سیکھنے سکھانے کا میٹر ہوتا ہے نا, یہ پوری دنیا شروع سے ہی چلتا ہے, آدم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے. ایک ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر ایک شعور ہوتا ہے کہ یار میں نے بانٹنا ہے. ہماری سوسائٹی کے اندر انفارچونیٹلی وہ شعور ختم ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. 2011 میں پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ٹرینر ہوں. 2011 میں نے اس کی ٹریننگ کو سیکھنا شروع کیا. یقین کریں کہ اس وقت تو کوئی ادارہ نہیں ہوتا تھا, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا تھا, تو میں نے یوٹیوب سے یا آن لائن ٹریننگ کورسز کر کے اس کے اوپر سیکھنا شروع کیا. میں ایک پوائنٹ پہ آ کے تھوڑا سا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک پوائنٹ کی, تو وہ پوائنٹ آج کے زمانے میں تو بہت چھوٹا سا ایک ہرڈل تھی. اس ٹائم 2011 میں رائل پام کے اندر ہے نا ایک سیمینار ہوا. اس سیمینار کے اندر جتنے بھی ٹاپ کے ایجنسی کے لوگ تھے نا ایڈورٹائزنگ کے, ان کو بلایا گیا اور اس کی ٹکٹ تھی 3000. یقین کریں میں تب میں جاب کرتا تھا اور میری سیلری بڑی ایک مناسب سیلری ہوتی تھی. تو میں اس میں سے 3000 کی ٹکٹ خرید کے جب میں اس سیمینار کے اندر گیا, اور میں تقریباً وہاں پر 25 سے 30 ایڈورٹائزنگ کے لوگ تھے, ان سے ملا اور ان سب سے میں نے سیم کویشچن کیا, کیونکہ میرا تو مقصد اس کا سلوشن تھا. آپ لٹرلی یقین کریں گے کہ 2011 کی بات کر رہا ہوں کہ سب نے یہی کہا کہ آپ ہمیں سروس کے لیے ہائر کریں, ہم آپ کے ساتھ وہ پوائنٹ شیئر نہیں کر سکتے. تو جس معاشرے کے اندر آپ کی ہر وقت ذہن کے اندر مانیٹری بینیفٹس کے لیے آپ جڑ چکے ہوئے ہیں, آپ اس معاشرے سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آگے اپنی اسکل کو آگے لیکن فارورڈ آپ ایک کریں. اویئرنیس تو دے سکتے ہیں. لیکن اگر 100 بندے نہیں آتے 10 بھی آ جائیں تو اسٹل سم تھنگ از بیٹر. لیکن وہ بہتر ہے. لیکن میں آپ کو بیسکلی اپنا بھی آپ کو ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک ہمیں جو فیڈ بیک ملتا ہے بچوں سے, ہم بہت سارے پرائیویٹ اسکولس میں گئے ہیں, گورنمنٹ کے اسکولس میں گئے ہیں, کیونکہ ہمارا فوکس اس پروجیکٹ کا 9th اور 10th کے بچے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے فیس کی صورت میں ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. چلیں وہ بھی ہم ایکسپلائٹیشن برداشت کر لیتے ہیں, لیکن وہ کوالٹی آف سکلز جو ہمیں ادارے دیتے ہیں وہ اتنی پور ہوتی ہے کہ ہمارے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور ہم سکلز بھی نہیں سیکھ سکتے, کیونکہ وہ پورا انفراسٹرکچر تھیوریٹیکل ہے. تاکہ سکلز تو ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ ایک پروسیس میں گزاریں, بچہ سیکھے سکل جو بھی ہے. اس کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ اچھا سر, اس میں جو پوائنٹ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گا, پہلی بات یہ ہے کہ تھوڑی سے ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی کو اتنی ایتھکس ہی نہیں ہے کہ وہ صحیح چیز کو فری میں دے کے بھی اس کو لے سکے. میں اس کی ایگزامپل آپ کو ثابت کروں گا. آپ کا سروے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمارا ایک اپنا سروے ہے, کیونکہ ہم اسکل کے اندر کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم گورنمنٹ کے پروجیکٹس نیفٹیک کے پروجیکٹ ہم خود کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ نیفٹیک اپنے گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے نیفٹیک, جو کہ فری آف کاسٹ ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے, اور جو خود نہیں کرواتا وہ ہم جیسے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے کام کرواتا ہے. اور ہمارا اسکل سیٹ لیول بہت اچھا ہے الحمدللہ, کیونکہ ہم کوالٹی ٹرینرز ہائر کرتے ہیں جو کہ انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے 50 بچوں کا ایک اسکل سیٹ کا ایک پیٹرن بنایا, اس میں ایک پروسیجر سے وہ بچہ اس کو ٹیسٹ دے کے اوپر آیا. آپ یقین کریں کہ ان بچوں کو فری آف کاسٹ وہ ٹریننگ دی جاتی ہے. لاکھ روپے کی وہ ٹریننگ ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں پے کرتا ہے اس بچے کو سکھانے کے لیے, اور وہ 100% فری آف کاسٹ ہے. آپ ان کی سیریسنس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ بچے کو لانے کے لیے ہمیں ڈیلی کال کرنی پڑتی ہے, اور ان کے پیرنٹ سے ایفیڈیوٹ پہ پرائیویٹلی سائن کروانے پڑتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ہر صورت بھیجیے گا. کئی بچوں کو ہمیں 5-5 ہزار روپے کے بھی جو ہے نا وہ ان کو لالچ دے کے کہ آپ نے ٹینڈرس پوری کرنی ہے تو آپ آئیں گے. تو سر ہماری سوسائٹی کے اندر پرابلم موجود ہے.
آپ نہیں، ہر میں بندے کو آپ میں- نہیں کر سکتے میں کہ آپ سے بچہ agree یہ کہہ کرتا رہا ہوں. ہے. ہمارے دونوں طرف ہے. اب بچے کو فری کی ٹریننگ بھی ₹1,00,000 کی مل رہی ہے, وہ اس کو آن نہیں کر رہا. اب آپ یہاں کیا کریں گے؟ اچھا ریپبلک پالیسی کے ساتھ نا بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں CSS کے اٹیچ اور PMS کے کمپیٹیٹیو ایگزامس کے. تو ہمارے ادارے نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کیا فری آن لائن پڑھانے کے لیے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ دو سبجیکٹس میں فیل ہوتے ہیں CSS PMS کے اسٹوڈنٹس, ایک پریسی میں اور دوسرا انگلش ایسے میں. صحیح. وہ ہم نے بڑے اچھے ہائر کیے. ہم نے 30 لیکچرز اس طریقے سے کیے کہ اگر وہ بچے اس کو سنتے بڑے اچھے طریقے سے تو وہ ان کے لیے آسان تھا یہ دونوں سبجیکٹس پاس کرنا. اور ہمارے ساتھ بھی یہی چیزیں آئیں کیونکہ بیکاز دیز ور ویری فری, اور کوالٹیٹیولی ہم نے ہر بندے کو کیا کہ ایک کار خیر ہے تو آپ آئیں. پاکستانی سوسائٹی کی ایک اچھی بات ہے کہ لوگ آتے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن وہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو آخری ہمارے لیکچرز تھے بالکل ڈس ایسوسیٹ ہو گئے. اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ بہت ساری ایوریج ایجوکیشن پہ وہ بہت زیادہ پے کر رہے ہیں کیونکہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے. اچھا, ایک امپورٹنٹلی فیمیل اسٹوڈنٹس اور اسکلس, خواتین کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے اسکلس سیکھنے؟ سر میں تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں فیمیلس کو اسپیشلی کہ وہ اسکل سیکھیں. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. پہلی ریزن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کی شادی جلدی کرنی ہے کیونکہ معاشرے کے جو حالات ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اب اس کے اندر ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کس بندے کے ساتھ شادی کرنی ہے یا نہیں. اس میں وہ فائنینشلی طور پہ جو دیکھتے ہیں بہتر ہے نہیں ہے وہ شادی کر دیتے ہیں. میں اپنی خواتین کو اور اپنی فیمیلز بہنوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹا آپ نے اسکل سیکھنی ہے, لازمی آپ کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ دوسرے گھر میں جاؤ گے تو آپ کے پاس برے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہے. آپ کے ہسبینڈ آپ کو کہتا ہے, وہ آپ کو الاؤ بھی نہیں کرتا کہ آپ باہر جائیں. فار ایگزامپل یہ دوسری سینیریو ہے, ارسپیکٹو آف جینڈر برے حالات کا پتہ نہیں ہے. تو آپ کے پاس جب ایک اسکل ہوگی تو وہ بچی گھر میں بیٹھ کے وہ بھوکے نہیں مرے گی, یا اس کو کام کرنے کے لیے کسی کو گھروں میں نہیں جانا پڑے گا. وہ وہاں پہ بیٹھ کے چار دیواری میں اسکل کی بیس پہ کوئی گرافک ڈیزائننگ کرے, کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ کرے, کوئی ڈیٹا انٹری کا کام کرے اور پوری دنیا سے کام پکڑ کے بزنس آن لائن کرے. کوکنگ اس کو آتی ہو, وہ کوکنگ ہے آن لائن, وہ آرڈر بہت ساری ایسی ایگزامپلز اب موجود ہیں جو کہ وہ اپنے آن لائن کر کے سکسیسفل بزنس رن کر سکتی ہے. اچھا, یہ جو اسکلس کا سلیبس ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب ہم نے اپنی ریسرچ میں جو گورنمنٹ آف پنجاب کے ادارے ہیں جیسے ٹیپٹا ہے, دوسرے ادارے ہیں, ان کے اگر ہم نے سلیبس دیکھیں تو وہ بہت ایبسلیٹ ہو چکے ہیں. جیسے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے صنعت سار ہیں, دوسرے ہیں, ان کے جب ہم نے سلیبس دیکھے ہیں اور ہم نے اس کے اسٹینڈرڈس نیشنل انٹرنیشنل ایون ایگریکلچرل اسٹینڈرڈ جو ایگریکلچر بھی میچ نہیں کرتا. اچھا, وہ تو اتنے گیپس ہیں کہ وہ تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے کام کر رہے ہیں. اس کے سلیبس کی اسٹینڈرڈائزیشن بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ 6 مہینے بعد اسکل لیول انٹرنیشنلی چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو سلیبس کا اسٹینڈرڈ ہے, جو آپ اسکل سکھاتے ہیں, جو آپ نے خود ظاہر ہے اس کو بنایا ہوگا, کتنا امپورٹنٹ ہے؟ سر آپ نے خود ہی اس کا آنسر بھی دے دیا. پہلی بات یہ ہے کہ اب کافی حد تک ان گورنمنٹ لیول میں بھی بہتری آ رہی ہے کیونکہ یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ جیسے ہم ہیں, پی این میں ٹریننگ ہے, ایکس وائی زی ہے, پارٹنرشپ ہو رہی ہے. تو ہماری طرف سے جیوری جاتی ہے, ہمارے ایچ او ڈیز جاتے ہیں, ہم خود جاتے ہیں اور ہم اس کو اپڈیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور کافی حد تک بہتر بھی ہو چکی ہوئی ہے, لیکن ابھی بھی کمی بیشی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا جو کام کرنے کا اسٹائل ہے, ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایچ او ڈیز ہیں جو میں نے پرماننٹلی ہائر کیے ہوئے ہیں, جن کا کام ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے R&D کرتے ہوئے ہر 3 مہینے بعد ہم نے اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم بڑے اپ ٹو ڈیٹ رہتے ہیں ہمیشہ. لاسٹ کویشچن ہے, اس کے اوپر ہم اپنے سیمینارز میں, ڈبیٹس میں آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے. یہ آپ کیا میسیج دیں گے, وائی شوڈ ایچ ویمن, ایچ گرل, ایچ بوائے, ایچ مین لرن اسکل؟ سر فیمیل کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان کے لیے ان کو آگے اپنے برے ٹائم سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کے پاس اسکل ہونا چاہیے. لیکن اگر اوور آل ہم یوتھ کی اور یوتھ کو چھوڑ کے ہر بندے کی بھی بات کریں تو اس وقت آپ کے سامنے انفلیشن ریٹ, آپ کے سامنے لائف سٹائل کی جو کاسٹ ہے وہ انتہائی بڑھ چکی ہے. مینس کہ سکلز ہوگی تو آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں, جاب بھی مل سکتے ہیں, جاب بھی کریں گے, آپ پیسہ بھی کمائیں گے, آپ اس کو آگے اپنے بچوں کے اور اپنی فیملی کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. وہ کون سی سکلز اب جو ہماری یوتھ ہے, جو میٹرک ہے یا ایف اے ہے, ان کو کون سی سکلز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ سر 5 سکلز میں ان کو ریکمینڈ کروں گا جو کہ وہ ایزیلی سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس میں ان کو پرابلم نہیں آئے گی. نمبر 1 پہ آپ کو گرافک ڈیزائننگ,
نمبر 2 پہ ویڈیو ایڈیٹنگ. یہ اس طرح کی اسکلز ہیں کہ آپ کو کہیں پر بھی چلے جائیں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ایون کہ ہم یہ پوڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں تو اس میں دونوں اسکلز امپلیمنٹ ہوتی ہیں. تیسری جو ہے آپ کی اسکل ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین اسکل جو ہے نا, کرونا کے بعد ایک سروے ہوا تھا 45% ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور پھر ہمارے ویب ڈیولپمنٹ اور کانٹینٹ رائٹنگ. یہ ایسی 5 اسکلز ہیں جس کے اوپر اگر آپ ان میں سے کوئی ایک بھی چوز کر لیتے ہیں تو وہ بندہ بھوکا نہیں سوئے گا. کیونکہ ہمارے جو پروجیکٹ ہے ہم ان کمیونٹیز میں جاتے ہیں جن کو اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. ہم نے کیونکہ ٹیپٹا کے ساتھ اور بہت سارے ان کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کیا. ایک جگہ میں خود لیکچر دینے گیا کیونکہ ہمارے پروجیکٹس کی ٹیمز لیکچر دیتی ہیں اسکلس کے اوپر. تو وہ بچیاں بیٹھی تھیں فرسٹ ایئر کی 100 کے قریب وہ ایک تھا ہمارا نا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں کوئی بچی ایسی ہے, کوئی بیٹی میری ایسی ہے جو کہ فائیور پہ ہے. تو 3 بچیاں کھڑی ہوئی. انہوں نے کہا کہ سر ہم ہیں. تو میں نے ایک بیٹی سے پوچھا کہ آپ کون سی اسکل ادھر انگیج کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ویڈیو ایڈیٹنگ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے, شی واز جسٹ کڈ 16-17 سال کی ہوگی. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ کون سا ہے. اس بچی نے کہا کہ میں نے $80 کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ لیا اور میرا اس میں 2 دن لگا ہے. تو دین وی ٹولڈ آل آف دیم کہ آپ اپ پہ آئیں, فائیور پہ آئیں, باقیوں پہ آئیں جو اپنی اسکلز ہیں ان کو مارکیٹ کریں. کیونکہ اب ہم 3-4 لوگوں کو یہ بتا چکے ہیں کہ جو بھی آپ کی اسکلز ہیں وہ سب بک سکتی ہے, وہ کیسے بکنی ہے. جو آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یا مارکیٹنگ ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو سر بہت شکریہ آپ کا. آپ کے ساتھ یہ اسکلز کے موضوع پہ ہماری گپ شپ لگتی رہے گی. یہ ایک بہت بڑی اویئرنیس کیمپین ہے اور جتنے لوگوں کو اسکلز کی اہمیت کے بارے میں, اب ہم دوسرا پارٹ آپ کے ساتھ کریں گے کہ اسکلز تو سیکھ لیں, اس کو پھر مارکیٹ کیسے کرنا ہے, سو دیٹ جو آپ کا اینڈ ہے روزگار کا یا کاروبار کرنے کا, اس کو بہتر کیسے کیا جائے. آپ کو بہت شکریہ جی. ناظرین, ہم اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم 5 ملین لوگوں تک یہ پیغام لے کے جائیں گے کہ آپ اسکل سیکھیں اور پھر اس کو سیکھ کے روزگار کیسے حاصل کرتے ہیں. اس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے گا اس اویئرنیس کے پروجیکٹ کو. اور اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے, ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.